الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی عید کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے درپیش ہوا ہوں جسے آپ جان کر بڑی ہی مسرت انشاءاللہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ عید ہے کیا، یہ جانیں گے۔ اس کے بعد میں یہ عید کو کیوں نہیں مناتے کثیر تعداد میں لوگ جو اہل سنت سے وابستہ ہوئیں، اس کے بارے میں ہم لوگ انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے احادیث اور مستند دلائل کی روشنی میں۔ امید ہے کہ یہ ساری باتیں سننے کے بعد ہر ایک عاشق اولیاء کے دل میں اس عید کو دل سے عشق کے ساتھ منانے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ عید غدیر ہے کیا۔ جو عید غدیر کا جو یہ پروسیس شروع ہوا ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیاتی زندگی کے ایک حج میں جب انہوں نے آخری خطبہ تمام امت المومنین کے سامنے درپیش کیا، اس میں ایک خاص اہم بات یہ بھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں امت کا جو سلسلہ رہے گا وہ کیسے کنٹینیو رہے گا۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئیں گے، تو اس کے بعد میں ایمان اور دین کو جو بقا بخشی جائے گی وہ کس پروسیس کے ذریعے ہوگا۔ یہ سارے لوگوں کے نظروں سے اس واقعے کو چھپا رکھا گیا ہے۔ کیوں چھپا رکھا گیا ہے اس کی بھی میں آپ سے چند سرخیاں پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ آئیے پہلے اس عید کا آغاز ہوا کیسے، اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حج کو مکمل کر کے روانگی کی اجازت دے دی تو سارے لوگ جوق در جوق اپنے اپنے شہروں کو نکلنا شروع کر دیے۔ اگر آپ میپ میں دیکھیں تو یہ ایک ایسا جگہ ہے جس کا نام غدیر قم ہے۔ یہ ایک ایسا جنکشن ہے جہاں سے ملٹیپل سٹیز کو راستہ جاتا تھا۔ یہ ایک سینٹر پوائنٹ تھا۔ اس سینٹر پوائنٹ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ یہاں پہ رکیں، کہ کچھ ایک خاص بات بتانی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں بھی تا قیامت تک اس کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو وہ خاص بات کیا تھی، یہ سارے لوگ جاننے کے لیے وہاں پہ سارے جمع ہو گئے۔ کئی روایتوں میں آیا ہے کہ وہاں پہ ٹوٹل 1.25 اصحاب اکرام کا مجموعہ تھا جو عقیدت مند تھے، اور جن میں چند منافق بھی تھے جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشن رکھتے تھے، امید رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی انہوں نے کئی بار آواز اٹھائی تھی۔ تو وقتاً فوقتاً سارے جہاد ہونے کے بعد میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ایمان لایا تھا، لیکن دکھاوے کے لیے۔ یہ کیسے میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے دکھاوے کے لیے ایمان مانا تھا چند لوگ، لیکن وہاں پہ عاشق اہل بیت اور عاشق اولیاء کرام اور عاشق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بھی تھے۔ وقتاً فوقتاً اس ٹائم پہ سارے لوگ وہاں پہ اکٹھا ہو گئے اور یہ بے صبری میں تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا کیا اعلان کریں گے جو سارے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کے لیے حکم فرما دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ جب یہ جد و جہد کے ساتھ سارے صحابہ اکرام توجہ دے کر کھڑے ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے سامنے ایک ایسا اعلان کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس کا رب سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سارے لوگوں کو، سارے امت مسلمہ کو یہ پیغام عام کر دیا جائے۔ وہ کیا پیغام تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سا سلسلہ جاری و ساری رہے گا؟ وہ سلسلہ تھا ولایت کا۔ ولیوں کو بننے کی جو سرٹیفکیٹ ملتی ہے ظاہر اور باطن زندگی میں، وہ ولایت کی سرٹیفکیٹ ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے کوئی ایک ذات گرامی مقرر تا قیامت تک رہنی چاہیے۔ یہ بات صرف روحانیت کو جاننے والے ہی سمجھ سکتے ہیں، نہ کہ صرف شریعت کا علم رکھنے والے۔ شریعت کے علاوہ اور بھی علم ہیں، شریعت کمپلیٹ مکمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے علاوہ باطنی علم کا بھی درس دے رکھا ہے۔ اگر آپ ڈیپ اسٹڈی کریں گے تو اس کا پتہ چل جائے گا۔ خیر، وہ کانسیپٹ الگ ہے۔ تو اب کنٹینیو کرتے ہیں کہ غدیر کا موقع ایگزیکٹلی ہوا تھا کیا۔
تو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ میں سے مجھے کون کون مولا مانتے ہیں۔ مولا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ قابلیت رکھنے والے جو امت مسلمہ کی حاجت پوری کرتے ہیں۔ تو ان کو اگر ڈائریکٹلی اگر ہم لوگ ایک ورڈ کی تلاش میں جائیں تو ایک ورڈ یہ بھی ملے گا کہ سردار۔ جو سردار ہوتے ہیں ان کے غلاموں کی ہر خواہش پورے کرتے ہیں۔ اور سردار کے علاوہ آقا بھی، مولا کے معنی آپ اگر لغیات میں چیک کریں گے تو مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو مولا کی معنی جو ہوتے ہیں امداد کرنے والے، سردار، آقا، جو امیر بھی کہلاتے ہیں۔ تو مولا کا ایک راز اگر بات کرنے کے لیے بیٹھیں تو کئی وقفے چلے جائیں گے۔ مولا لفظ کی تفسیر ہوتی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کسی معرف للہیت کی ذات گرامی سے رجوع رکھتے ہیں تو ان سے آپ یہ علم کو لینے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ تو جیسا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مولا کا استعمال کیا تو 1.25 لاکھ صحابہ، سب کے سب صحابی یہ کہنے لگے کہ بے شک یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو مولا مانتے ہیں۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ اپنی بات پہ قائم رکھیں، اور ایک بات اس اعلان پہ آپ تائید کر دیں، مان لیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات علیہ السلام کو دکھا کے کہا تاکہ کنفیوژن نہ رہے کہ کوئی اور علی ہے کیا بول کے، کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی حدیث کو دوسرے روایت کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، ہاذا لفظ سے یہ مراد ہے کہ یہ علی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہ بازو میں جلوہ نما تھے، تو ان علی علیہ السلام کو بتا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کلیئر کر دی کہ کوئی بھی شک و شبہ تا قیامت تک نہ رہے کہ یہی وہ علی ہیں جو سب کے مولا ہیں، ان کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا مانتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا ماننے کی وہاں پہ شرط اس لیے رکھی گئی کہ وہاں پہ چند منافق بھی موجود تھے۔ تو جیسا ہی یہ اعلان ہوا تو کئی لوگ کوشچن در کوشچن کرنا شروع کر دیے، کیونکہ اس سے پہلے آخری خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے تھے کہ یہ ان کا آخری خطبہ رہے گا۔ اگلے حج کے دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری زندگی میں وہاں پہ نہیں رہیں گے۔ تو چند لوگوں کے دلوں میں تھا کہ اس کے بعد کوئی اور لیڈ کریں گے اسلام کو۔ یہ سوچتے تھے کہ اسلام ایک گورنمنٹ کے جیسا مذہب ہے، حالانکہ یہ گورنمنٹ کے جیسا مذہب نہیں ہے۔ اس میں جو ہے نا روحانیت اور غیب سے تعلیم عطا ہوتی رہے گی۔ تو اس کی ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات علیہ السلام کو دے رکھی ہے، جو تا قیامت تک موجود رہے گی۔ جو اس بات پہ آج بھی عمل کرے گا وہ اولیاء کرام کے راستے پر چلنے کے برابر رہے گا۔ اولیاء کرام جو علم حاصل کرتے ہیں وہ مولا کائنات علیہ السلام کے ذریعے ہی استعمال کرتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابھا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم کے شہر ہیں، اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا سلام اللہ علیہ اجمعین علم کے دروازے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اگر حاصل کرنا ہے تو مولا کائنات علیہ السلام کے ذریعے ہی حاصل کرنا ہوگا، تب ہی کوئی ولی بن سکتے ہیں۔ ولایت کی سرٹیفکیٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ سلام اللہ علیہ اجمعین کو دے رکھی ہے۔ تو یہ اتنا عالی شان اعلان ہونے کے بعد میں جو منافق تھے وہ جل گئے، جو آج بھی اس بات کو انکار کرتے ہیں۔ اور ہمارے معصوم اہل سنت الجماعت کے بھائیوں میں یہ کنفیوژن رکھتے ہیں کہ یہ کام تو شیعہ لوگوں کا ہے۔ تو یہ ایسے کہتے ہیں کیونکہ یہ عید صرف شیعہ لوگ ہی مناتے ہیں۔ اگر وہ عید منا رہے ہیں، فرض کرو کہ کل اگر وہ عید رمضان منانا شروع کر دیں ذوق و شوق کے ساتھ، تو کیا آپ اس کو چھوڑ دو گے؟ اگر وہ عید الاضحیٰ زور و شور کے ساتھ منائیں گے تو کیا وہ عید بھی آپ چھوڑ دو گے؟ اگر وہ محرم، یہ تو پریکٹیکل پروو ہو ہی گیا ہے، جیسے محرم کو پہلے منایا جاتا تھا وہ آج نہیں منا رہے، کیوں؟ کیونکہ یہ عید تو شیعہ کے بھائی مناتے ہیں۔
تو سب سے پہلے کلمے کی بنیاد پہ سب لوگ ایک ہو جائیے. اگر کوئی منا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو یہ چھوڑنی چاہیے. اب اس بات پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اہل سنت الجماعت میں کیا کنفیوژن ڈالا گیا ہے. کیوں اہل سنت الجماعت کے لوگ یہ عید کو منانے سے ڈرتے ہیں، جو معصوم لوگ ہیں؟ کیونکہ چند علماء سو ہوتے ہیں جو 10 یا 12 سال کے لیے علم حاصل کر کے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ انہوں نے مکمل دین حاصل کر لیا گیا ہے. جو علماء حق ہوتے ہیں وہ 10-15 سال کے علم میں بھی حق بات بیان کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں عشق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے. تو آپ علماء حق سے رابطہ کیجئے. اہل سنت الجماعت میں بہت سارے علماء حق ہیں، اگر ان کو جا کے آپ اگر پوچھو گے تو وہ بے شک کہیں گے کہ علم غدیر حق ہے، منانا جائز ہے، اور خوشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے اگر آپ اس عید کو مناؤ گے تو آپ کو فیض نبی پاک اور آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ملے گا، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے. اور کیا کہے کہ اہل سنت الجماعت کے بھائیوں میں ایک کنفیوژن ڈالا جاتا ہے. وہ کنفیوژن یہ ہے کہ وہ علماء سو جو ہے یہ کہتے ہیں اور کنفیوز کرتے ہیں کہ مولا کائنات علیہ السلام کو حد سے زیادہ ماننا کفر ہے. یہ بات کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام کو ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے برابر محبت کریں گے، مطلب اللہ کا مرتبہ دے دیں گے. تو وہ نصیری ہوتے ہیں، نہ کہ اہل سنت الجماعت میں. اہل سنت الجماعت میں نصیری کی تو کوئی بھی دور دور تک گنجائش نہیں ہے. اہل سنت الجماعت اور یہ عقیدہ جو ہے دور دور ہے. اس بات کو بتا کے یہ مولا کائنات علیہ السلام کی جو محبت ہوتی ہے وہ کم کر دیتے ہیں، کیونکہ لفظ مولا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یوز کیا جاتا ہے کر کے یہ ایسے بتاتے ہیں یوزولی، جبکہ یہاں پہ کلیئرلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتا رکھا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. جس نے مجھے مولا مانا ہے اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ ان کے مولا علی بھی ہیں. تو آپ بتائیے کیا ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مانا ہے؟ وہ ایک حبیب ہیں، حبیب اللہ ہیں. تو ان کو بھی جیسا کہ ہم نے مولا مانا ہے تو مولا کائنات علیہ السلام کو بھی مولا ماننا ہمارے پہ جائز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق. اور ایک یہ علماء سو یہ بات بول کے کنفیوز کرتے ہیں کہ اگر مولا کائنات علیہ السلام کو مانیں گے تو دوسرے صحابہ کرام کی بیعت بھی ہو جائے گی. یہ بات بھی کہتے ہیں، جبکہ اصحابہ اکرام کی بھی سنت آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ مولا کائنات علیہ السلام کو مولا مان رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو ہی افضل درجہ دے رہے ہیں، دوسرے صحابہ اکرام کی گستاخی ہو جائے گی. تو یہ بات کہے کہ مولا کائنات علیہ السلام کی محبت میں یہ درار ڈالتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننا ضروری ہے. بے شک ان کو ماننا ضروری ہے، بطور خلیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی رکھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں 30 سال خلفائے راشدین کا دور چلے گا، اس کے بعد امامت کنٹینیو تا قیامت تک رہے گی. یہ ہمارا ایمان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مولا کائنات علیہ السلام نے بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مان کے ان کے ساتھ دین اسلام کی نشو نمائی میں اپنے خدمت انجام دیے ہیں. اور حضور کے ساتھ تو مولا علی شیر خدا آ گئے. حضرت مولا کائنات کو آتے دیکھا تو جناب صدیق اکبر جلدی سے پیچھے ہٹے، اپنے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ مولا علی کو بٹھایا. ادب کا خطبہ نہیں پڑھا، ادب کی منقبت نہیں سنائی، انہوں نے ایک دوسرے کا ادب کر کے دکھایا. جناب ابو بکر صدیق نے جب وہ جگہ چھوڑی، حضرت مولا علی وہاں بیٹھ گئے. حضور کی موجودگی میں کوئی اور تبصرہ کر ہی نہیں سکتا تھا. اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی مولا کائنات علیہ السلام کے ساتھ ہی مشورہ لیا کرتے تھے. تو یہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ خود مولا کائنات علیہ السلام کی ادب کر رہے ہیں
اور مولا مان رہے ہیں، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اس سوالات کے مجموعے میں تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لبیک کہتے تھے۔ جب وہ بھی مولا کائنات علیہ السلام کو مولا مان کے ان سے مشورہ لے کے دین کو لیڈ کیے ہیں ان کی ظاہری زندگی میں، تو کیوں یہ علماء سو اہل سنت الجماعت کے لوگوں پہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں؟ اور رہی بات اگلے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، تو انہوں نے بھی یہ روایت کہہ رکھی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ تو یہ جو روایت ہے یہ مستند ہے، پروڈ روایت ہے، اگر آپ چاہو تو اس کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ بھی اس مجموعے میں اویلیبل تھے، انہوں نے بھی مولا کائنات علیہ السلام کو مولا مانا ہے۔ مولائیت کا دور الگ ہے، خلافت کا دور الگ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ خلافت کا دور 30 سال تک رہے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ظاہری اور باطنی علم کا ڈسٹریبیوشن جو ہوگا، عطا ہوگی تا قیامت تک، کیا آپ بولیے اولیاء کرام نہیں بن رہے ہیں؟ آج کے دور میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب فرمان یہ ہے کہ جہاں پہ اہل ایمان مومن لوگوں کے 40 لوگوں کا مجموعہ ہوگا، وہاں پہ ایک اللہ کے ولی ہوں گے۔ کیا اس بات پہ آپ نہیں اقرار کرتے ہو؟ تو وہ ولی بنیں گے کس کی محبت سے؟ مولا کائنات علیہ السلام کی محبت سے۔ تو یہ جو بنیاد ہے، مولا کائنات علیہ السلام کو اگر ولی کی سرٹیفکیٹ کسی کو عطا کرنی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ وہ عمل کر رہا ہے یا نہیں۔ کون سا عمل؟ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ سب سے پہلے مولا کائنات علیہ السلام یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مولا مانا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، وہی مولا کائنات علیہ السلام کو مولا مانتا ہے۔ نہ کہ نبی کو چھوڑ کے علی علیہ السلام سے محبت کی جا سکتی ہے، نہ علی علیہ السلام کو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جا سکتی ہے۔ یہ برٹش کی، اسرائیلیوں کی سازش ہے جو انکمپلیٹ انفارمیشن دینے کے لیے علماء سو کو اسلام میں چھوڑ رکھے ہیں۔ تو برائے کرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اہل سنت والجماعت والے بھی یہ کنفیوژن دماغ میں سے نکال دیں کہ کوئی بھی اصحابہ اکرام کی گستاخی نہیں کرتا مولا کائنات علیہ السلام کو چاہ کے۔ یہ ایک بات کلیئر کر لیں، اور اپنے دلوں میں جیسا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، ویسے ہی آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت رکھیں۔ آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ کنٹینیو ہوتا ہے، وہ مولا کائنات علیہ السلام ما زہرا سلام اللہ علیہ اجمعین کے ذریعے کنٹینیو تا قیامت تک رہے گا، جس کا حوالہ قرآن پاک میں سورۃ الکوثر میں بھی عطا کیا گیا ہے۔ تو اس بات پہ آپ مجموعہ اکٹھا ہو کے اہل بیت کی محبت دل میں اجاگر کیجئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب تک تم میری آل سے محبت نہیں کرو گے تو تمہاری محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی۔ تو یہ میں فرمان کیوں کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ فرمایا ہے کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسن سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ پنجتن پاک سے محبت جس نے کی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں تو ان کی آل کی محبت چاہتے ہیں۔ ہم لوگ اہل سنت والجماعت کے تعلق رکھنے والے ہیں، سب سے زیادہ محبت اہل سنت والجماعت کے لوگوں کے اندر ہونی چاہیے، نہ کہ شیعہ زیادہ محبت کر رہے ہیں دیکھ کے ہم لوگ اپنی محبت کم کر سکتے ہیں۔ عین ایمان کا مقصد جو ہے وہ مودت ہے۔ مودت کا مطلب محبت آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تا قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ اس لیے یوم غدیر کو منانا جائز ہے، حق ہے۔ یہی جو عید منائیں گے وہی ولایت کی منزل پر اپنے آپ کو فائز پائیں گے۔ اگر نہیں منائیں گے تو اس نعمت عالی سے محروم رہ جائیں گے۔ تو اس کے اندر کسی کا نہ تو فورس ہوتا ہے، قرآن شریف میں فرمان ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اجاگر کرنا چاہتے ہو تو اس پہ تحقیق کیجئے اور عید غدیر کو زور و شور کے ساتھ منائیے تاکہ اپنے ایمان کی بڑھوتری ہو، ایمان کی نشو نمائی ہو۔ اتنا کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، یہ امید کے ساتھ
کہ عید غدیر بھی آپ ویسے ہی سیلیبریٹ کریں گے جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ اور محرم سیلیبریٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اتنا کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔